اس وقت ہائی گریڈ فیور میں بہت سارے پیشنٹس آ رہے اور پیشنٹس بہت سارے کنفیوز ہیں کہ کیا مجھے یہ موسمی بخار ہے، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، یا نزلہ کھانسی کی وجہ سے، یا گلا خراب ہے۔ اس طریقے سے پیشنٹس بہت سارے ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں سب سے زیادہ اس طریقے سے جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمیں ڈینگی ہے، ملیریا ہے یا موسمی بخار ہے۔ وہ فوراً یا تو ٹیسٹ کے اوپر جاتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈینگی تو نہیں ہوا، ملیریا تو نہیں ہوا، یا اکثر اوقات ایسے پیشنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو عام بخار ہے، موسمی بخار ہے، اور اس میں اتنا زیادہ ٹیسٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ ڈینگی کی علامات کون کون سی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے خود کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈینگی ہے، شروع میں آپ کو کیسے بخار چڑھتا ہے، موسمی بخار سے اس کو کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں، ملیریا کی علامات میں ہم کیسے اس کو ڈیفرنس کر سکتے ہیں، ہم نے شروع میں کیسے سمجھنا ہے کہ یہ ڈینگی ہے، اور ہمیں فوراً ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سا ٹیسٹ ہم فوراً کروائے، گھر بیٹھ کے کروائے، کہ ہم سمجھ جائے کہ ہمارے ڈینگی میں کتنے پلیٹلیٹس ہے۔ شروع میں جب آپ کو ایک دم بخار آ گیا تو آگے یہ کم کرنے کا جو بہت سارے پیشنٹس کو خطرہ ہوتا ہے، تو کیا وہ کم ہو سکتے ہیں مزید یا نہیں ہو سکتے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس پہ بات کریں گے کہ جو ڈینگی کا بخار ہو یا کوئی بھی بخار ہو، آپ کو جیسے ہو جائے آپ نے پریکاشنز کیا لینی ہے اور پری ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے۔ پری ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کو بخار آ جائے، اب آپ کو شک ہے کہ ملیریا ہے، ڈینگی ہے، موسمی بخار ہے، گلے کی وجہ سے ہے، کھانسی کی وجہ سے ہے، آپ نے فوراً کون سی ٹریٹمنٹ گھر بیٹھ کے شروع کرنی ہے تاکہ آپ ڈینگی کی جو بیماری ہے اس میں جب پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں اس سے بھی بچ جائے، اگر ملیریا ہے تو بھی آپ بچ جائے، اور اگر موسمی بخار ہے تب بھی آپ مکمل صحت یاب ہو جائے۔ میں ڈاکٹر شاہد، میں میڈیکل آفیسر ہوں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنی سروسز دے رہا ہوں۔ اس وقت میں میڈیکل او پی ڈی کو انچارج کر رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹس بخار کے حوالے سے آئے ہیں، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات کہوں کہ اس وقت پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان کے کچھ علاقے ہو، سندھ کے انٹیریئر سندھ کے علاقے ہو، یا ایون جو بھی اربن ایریاز ہیں، سٹیز کی ایریاز ہیں، وہاں پر ڈینگی کے پیشنٹ بے انتہا آ رہے ہیں۔ لوگ سیویریٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، غلطی کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو کون سا بخار ہوا ہے، اور وہ بخار جب بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اکثر اوقات پلیٹلیٹس اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ ریکوری ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ 2 سے 5% لوگوں میں پلیٹلیٹس بہت زیادہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن خدا نخواست اگر یہ گر جائے تو ریکور بہت مشکل ہو جاتا ہے جب تک اس کو ہاسپٹلائز نہ کیا جائے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ سے صرف اور صرف علامات کی، ڈینگی کے علامات پہ بات کریں گے کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے علامات کو سمجھے اور ٹیسٹ فوراً کون سا کروائے، اور کون کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جو آپ بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈر کے آپ فوراً شروع کرائے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہو، اور آپ کو اچھا بوسٹ بھی دیتا ہے، امیونٹی بھی اچھی دیتی ہے، اور آپ کو ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر دیتی ہے بغیر کسی بڑے ہاسپٹل میں جانے کے یا بغیر کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈینگی کا جو بخار ہوگا، اگر آپ کو بخار آئے ہے تو آپ کو سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ڈینگی کا بخار ایک دم تیز چڑھتا ہے، اور یہ بخار کنٹینیوز رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی میڈیسنز استعمال کی، پیناڈول لے لی اور آپ کا بخار اتر گیا، وہ کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کا بخار اتر جائے گا، لیکن یہ کنٹینیوزلی تیز بخار ہوگا، اور آپ کو اکثر اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بخار ہے، لیکن یہ بخار بہت زیادہ تیز ہوگا۔ جب آپ تھرمامیٹر سے چیک کریں گے
تو یہ بخار 103 اور ایون 104 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس طریقے سے بخار آئے ہے، اور ہم نے جب پیشنٹ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کام سے جیسے آیا نہائے ایک دم مجھے تیز بخار آیا، اور اسپیشلی رات کو یہ بخار بہت تیز ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ لوگ باہر کھانوں پہ چلے گئے یا کچھ ایسے مرچ مسالے والے کھانے گئے، فوراً ان کو بخار آ گیا۔ اس طریقے سے تیز بخار کا آنا، 102 سے زیادہ ہو جانا، اور اس کا 24 گھنٹے میں ہلکا بھی نہیں اترنا، اگر اتر بھی جاتا ہے 100 تک آتے، 100 سے نیچے کا نہ آنا، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ آپ کو ڈینگی کا بخار ہے۔ عام بخار سے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر عام بخار ہوگا، موسمی بخار ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے لگنے والا بخار ہوگا یا تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہوگا تو وہ اتر جائے گا، نارمل آپ فیل کرو گے۔ لیکن ڈینگی کے بخار میں ایسا نہیں ہوگا۔ ملیریا سے ہم کیسے اس کو ڈیفرنس کرتے ہیں؟ اگر یہ ملیریا کا بخار ہوگا تو ملیریا کا بخار میں پہلے آپ کو تیز بخار نہیں چڑھے گا، پہلے آپ کو سردی لگے گی، جسم میں تھکاوٹ سے شروع ہوگی، اور شدید سردی لگنے کے بعد آپ کا بخار جو ہے وہ 101 یا ایون 102 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتا، اور جیسے ہی آپ میڈیسن یعنی پیناڈول وغیرہ لے لیتے ہو تو آپ کا بخار ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بخار ہے کم ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کو یہ ملیریا کا بخار ہو سکتا ہے، ڈینگی کا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ میں ڈینگی کے علامات کی اس کے اوپر بات کروں گا تو میں ملیریا کی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ آپ کو صرف ڈینگی کے علامات کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ کا تیز بخار ہے اور 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ کا بخار کسی بھی حالت میں پیناڈول کھا کے بھی نہیں اتر رہا، تو سمجھ جائے کہ آپ کو یہ ڈینگی کی علامت سب سے زیادہ بخار والی علامت جو ہے یہ ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ پیشنٹ میں دیکھا گیا۔ دوسری جو سب سے زیادہ اور بڑی علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آنکھوں کے پچھلے والے حصے میں شدید درد ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو ڈینگی کا بخار ہوگا، آپ کو بخار ایک دم چڑھے گا اور آنکھوں کے پچھلے والے حصے میں اتنا شدید درد ہوگا کہ وہ کسی بھی حالت میں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طریقے سے علامت ہے تو بھی یہ ڈینگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شدید چکر آئیں گے، یہ بہت زیادہ دیکھا گیا پیشنٹ میں کہ جن لوگوں کو ڈینگی کا بخار ہوا ہے ان کو شدید چکر آ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہوتی، شروع سے ہی جیسے ہی بخار آپ کو آ جائے فوراً ہی آپ کے جسم میں بالکل جان نہیں ہوتی، تھکاوٹ بے انتہا ہوتی ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر اس طریقے سے بھی علامت ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ڈینگی کا بخار ہو سکتا ہے۔ عام بخار میں یا ملیریا کے بخار میں اکثر ایسا نہیں ہوتا، ڈینگی کے بخار میں بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو معدے کی تکلیف آپ کو ضرور شروع ہو جائے گی۔ اگر ڈینگی کا بخار ہو، آپ کے معدے میں درد ہوگا، جلن ہوگی، اور معدے کی مطلب سمجھ جائے کہ آپ کو اسے بے چینی سے معدے میں محسوس ہو رہی ہوگی، فلنس ہوگی کہ ایسا گیس ہو رہا ہوگا۔ اس طریقے سے معدے کی اگر علامت ہے اور آپ کو شدید تیز بخار بھی ہے اور ساتھ میں چکر بھی آ رہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ڈینگی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ سر میں شدید درد ہونا، یہ بھی بہت زیادہ دیکھا گیا۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو رہے اور ایک دم تیز بخار بھی ساتھ میں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ ڈینگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ڈینگی کی علامتوں میں الٹیاں، یعنی جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو متلی سے محسوس ہوتی ہے یا بہت زیادہ الٹی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو متلی ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ بھی دل نہیں کر رہا لیکن کچھ بھی کھا لو تو ایک دم پیٹ میں یعنی معدے میں فلنس سے ہو رہی ہے اور فوراً آپ کو یا تو متلی ہو رہی ہوتی ہے یا پھر الٹی کا بھی خطرہ ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹس کو ہم نے دیکھا کہ الٹی ان کو ہو جاتی ہے، تو یہ بھی علامت جو ہے بہت سارے پیشنٹوں میں دیکھا گیا۔ اگر آپ کچھ کھا رہے پی رہے اور آپ کو بخار بھی بہت تیز ہے، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ، اور الٹی بھی آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کو یہ ڈینگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں شدید درد ہونا، آپ کے جوڑوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آپ سمجھ
جاؤ کہ آپ کی جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اگر اس طریقے سے بخار ہے اور بخار کے ساتھ اس طریقے سے جوڑوں میں درد ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ڈینگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر ملیریا سے ہم اس کو ڈیفرنس کریں تو ملیریا میں جوڑوں میں درد اتنا نہیں ہوتا جتنا پٹوں میں آپ کا درد ہوتا ہے، پٹوں میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے اور جوڑوں میں بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ لیکن ڈینگی سے ہم اس کو ڈیفرنس اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ڈینگی کے بخار ہوتے ہیں ان میں جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی آپ چل لیتے ہو تو آپ کے ہڈیوں میں شدید درد جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ برداشت بھی نہیں کر پاتے ہو۔ اس طریقے سے جو درد ہوتا ہے یہ ڈینگی میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عام یعنی کامن جو فیور ہوتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا نزلہ ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ڈینگی میں اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ ڈینگی میں بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور پھر بخار چڑھ جاتے ہیں، لیکن ملیریا میں ایسا بخار ہوتا ہے کہ آپ کو بہت شدید سردی لگ رہی ہوتی ہے، آپ دو دو کمبلے پہن لیتے ہو اتنی گرمی کے باوجود بھی، تب بھی آپ کا فیور جو ہے وہ یعنی تب بھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے اور فیور چڑھ جاتا ہے۔ تو ڈینگی میں ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو ہلکی پھلکی سردی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو لاس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو ڈینگی ہو جائے آپ کا فوراً بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے پھر کچھ بھی کھانے کو آپ کو دل نہیں کرتا۔ اگر اس طریقے سے علامات ہے تو سمجھ جائے کہ ڈینگی کی علامتیں ہو سکتی ہے۔